اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ سورۃ الانشراح اس سورہ کا نام ہے۔ مکے میں اس کو نازل کیا گیا اور یہ 8 آیتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی یہ بہت سی آزمائشات، امتحانات، ابتلاءات اور مصائب سے لبریز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو اپنوں کی مخالفت اور سماج کی مخالفت کا سامنا تھا، ایذا رسانیہ تھی، ذہنی طور پر تکلیفیں دی جا رہی تھی اور جسمانی اعتبار سے بھی مصائب و آلام ان کو دیے جاتے تھے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کار نبوت یہ بہت ہی زیادہ بوجھ والا اور یوں کہیے کہ یہ بہت ہی بھاری کام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں ہمیشہ رہا کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں تک میں اپنی بات کو پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ کی اور توحید کی بات کو پہنچاؤں، اور پھر کیسے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈالوں۔ یہی فکر آپ کو کھائی جا رہی تھی۔ آپ ہمیشہ اسی فکر میں رہا کرتے تھے اور اسی غم میں رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ یہ جو تکلیفیں، جو سماجی تکلیفیں تھیں، اپنوں کی تکلیفیں تھیں، مخالفت کی تکلیفیں تھیں، اور دوسرا جو ہے اس کار نبوت کا جو بوجھ تھا، وہ بوجھ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صورت کو نازل فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہی جب آپ پر اترتی تھی، وہی کا بوجھ اتنا بھاری ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ جس وقت وہی نازل ہوتی تو آپ کے بدن پر لرزش طاری ہو جاتی تھی، اور اگر اونٹنی پر آپ سوار ہوتے، اونٹنی کھڑی ہوتی اور وہی کا سلسلہ شروع ہوتا، وہی آتی، تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس وہی کے بوجھ سے وہ کھڑے ہونے کو تاب نہیں لا سکتی تھی، بلکہ جو ہے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اونٹنی کے جسم سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ جس طرح سے کوئی دو لکڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، اسی طرح سے اس کے بدن کی ہڈیوں میں سے کھٹ کھٹ کی آواز آتی تھی۔ یہ وہی کا بوجھ تھا، اور یہ وہی جب نازل ہوتی تھی تو اس طرح سے وہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس وحی کو اتارا جا رہا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتنا بھاری بوجھ تھا اور یہ کتنا بھاری کام تھا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہی نازل ہوتی تھی اور جب سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی پیشانی اور آپ کا جسم پسینے میں شرابور ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو وزرک جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو بوجھ ہے، ایک تو وہی کا بوجھ ہے، اور دوسرا جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری آپ پر تھی، دعوت کو پیش کرنے کی ذمہ داری آپ پر تھی، تو وہ اس کا بوجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشراح جب ہوا ہے، شرح صدر جو ہوا ہے، تو ایک تو ذاتی طور پر، ایک تو جو ہے ظاہری طور پر جو واقعہ پیش آیا، جیسا کہ کل کی نشست میں کہا گیا کہ حضرت حلیمہ کے پاس اب تھے، تو اس وقت جو ہے آپ کے دل کو دھویا گیا، اور پھر ایک مرتبہ معراج کو جاتے وقت شب معراج میں آپ کے دل کو دھویا گیا۔ تو ایک تو انشراح یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دل کو روشن کر دیا گیا۔ آپ کا جو کار نبوت تھا، آپ کی جو ذمہ داری تھی، آپ کا جو منصب تھا، آپ کا جو یوں کہیے کہ رسپانسبلٹی تھی، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ وہ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور کیا آپ کے سے ہم نے اس بوجھ کو نہیں اتار دیا
جو آپ کی کمر توڑ دے رہا تھا، یہ جو بوجھ دعوت کا بوجھ، یہ بوجھ وحی کا بوجھ، اور یہ بوجھ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو پہنچائیں، لوگوں کو اللہ کے راستے پر ڈالیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش خبری سنائی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ اے محمد، یہ جو مکے والے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، یہ جو آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، یہ جو آپ کو مصائب اور عالم میں مبتلا کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا جانتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مکے کی وادیوں میں، مکے کی پہاڑی میں آپ کا نام گونجے گا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو نام صرف مکے میں نہیں، بلکہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ آپ کے نام ہی کو نہیں بلکہ آپ کے ذکر کو ہم نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ زمین تو زمین، آسمان میں آپ کا ذکر ہوگا، دنیا تو دنیا، جنت میں آپ کا ذکر ہوگا۔ ہر طرف کائنات کی ایک ایک جگہ پر، کائنات کے ایک ایک گوشے میں، کائنات کی ایک ایک مخلوق میں اے محمد آپ کا ذکر کو بلند کیا جاتا رہے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو اذاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہر سیکنڈ پر دنیا کے اندر اذان کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ جب شروع ہوتی ہے، دن سے شروع ہوتی ہے، تو پھر جب ختم ہونے تک، عشاء کی اذان ہونے تک کوئی ایسا پل نہیں ہے جس میں اذان نہ ہوئی ہو۔ ہر سیکنڈ پر ایک ایک اذان ہوتی ہے، ہر جگہ پر ایک ایک اذان ہوتی ہے، اور اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے لیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نمازوں میں، اتحیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی لیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کئی ایسے مواقع ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور آپ کے ذکر آپ کا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک فارمولہ اللہ نے بتایا ہے۔ اور آج کے دور میں یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ جو آفات کے اور یہ جو بلاؤں کے، جو آفات کے جو دن ہمارے سامنے گزر رہے ہیں، اس کے پیش نظر بھی آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک ایسا فارمولہ دیا ہے اور ایک ایسی بات، ایسا کلیہ بیان کیا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب تنگی آتی ہے تو لازمی ہے کہ اس کے بعد آسانی آئے، جب مصیبت آتی ہے تو لازمی یہ ہے کہ آنے والا پل جو ہے راحت کا ہو سکتا ہے۔ جب کوئی آفت، کوئی بلا آتی ہے تو آنے والے ایام میں، آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے راحت لانے والے ہیں اور آفات کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب دشواری آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ راحت کو اور سکون کو بھی بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلیے کو بیان کیا ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم اپنی ذمہ داری کو پوری کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مکی زندگی ہے، اس میں جو تکلیفیں آئی ہیں، یہ تکلیفوں کے بعد راحت کا دور آنے والا ہے، اور وہ مدنی زندگی ہے، مدینے کی زندگی ہے، جہاں پر آپ کو راحت ملی، جہاں پر آپ کو سکون ملا، جہاں پر آپ کو محبت ملی، جہاں پر آپ کو لوگوں کی خدمت ملی، جہاں پر آپ کو ایسے جانثار آپ کے ملے کہ وہ آپ کے اوپر جان کو فدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہر چیز کے اعتبار سے مثبت پہلو وہاں پر آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جب تم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے، جب یہ تمہارا جو پورٹفولیو میں جو دیا گیا ہے، جو منصب دیا گیا ہے، اس کو تم ادا کر چکو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو کار نبوت عطا کیا ہے، اور پھر آپ کے سے اس کار نبوت کو پورا کروایا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس کی طرف لوٹ کے جانے کی ہم کو لو لگانی چاہیے۔ تو یہ سورہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو محبت کا معاملہ کیا، اور جو
رحمت کا معاملہ کیا اس کو بیان کیا گیا، اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو تاکید میں فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہم کو حالات سے نوراز ہونے اور حالات کی اس کلیہ کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. انشاءاللہ کل سے آخری 10 صورتیں ہیں. الم ترا سورۃ الفیل انشاءاللہ اس سے بیان ہوگا. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.